السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں بہت نئے اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ کوآپریٹو سسٹم ہے کیا، اس بارے میں کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو حساب کتاب کا ایک طریقہ مروجہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بغیر اس کو سمجھے کہ یہ ہے کیا، کس طرح سے عمل کرنا ہے اور قانونی طور پہ کیا ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہے، اور جو قوانین بنائے گئے ہیں حساب کتاب کے بارے میں اس پہ ہم کیسے عمل کریں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوآپریٹو سسٹم ہے کیا، یہ کس طرح سے اس پہ وہ کریں کہ حساب کتاب صحیح رہے۔ حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو پیسہ آپ لے رہے ہیں ممبران سے، کسی بھی مد میں لے رہے ہیں آپ، مثال کے طور پہ زمین کے خریداری کے لیے، تعمیراتی کام کے لیے، مثال سڑکیں بنانا ہے، پانی کے پائپ لائنیں ڈالنا ہے، اور سیوریج کی لائنیں ڈالنا ہے، زمین کو ہموار کرنا ہے، پلاٹنگ کرنا ہے، اور ممبران، تو اس سلسلے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کا ہمیں صحیح حساب کتاب رکھنا ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں 10 میں سے 8 سوسائٹیز جو ہے وہ انتہائی اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بے دریغ پیسہ خرچ کر دیتی ہیں، اور یہ جس کی وجہ ممبران جو اپنا خون پسینہ کا پیسہ سوسائٹی میں جمع کرتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اور بعد میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی جو ہے کہ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم دن بہ دن جو ہے بجائے ترقی کی طرف جانے کے ہم اب زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر اکاؤنٹ کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں۔ دیکھیں، سوسائٹی کی جو انتظامیہ ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ صاحب، پہلے تو یہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ رفاہی کام ہے، اور اس پہلے تو کوئی اس کا معاوضہ بھی نہیں لیتا تھا۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باعلاج میں لکھا ہوا ہے آنریری سیکریٹری، لیکن آنریری اب نہیں رہے، صرف دکھاوے کے لیے تو ہے کہ صاحب ہم یہ آنریری ہے، اعزازی ہے، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور ہم جیسا بھی حساب کتاب رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو ان کو ٹریننگ ہے، نہ ان کی تربیت کی گئی ہے کہ جو سالانہ اجلاس عام ہوتا ہے اس میں وہ اسی کے ساتھ الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور اس میں وہ منتخب ہو کے آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ہی اس کے سب کچھ کریں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ نہ تو ان کو معلوم ہے کہ باعلاج میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا قاعدہ و قوانین ہیں، سیکریٹری کے کیا فرائض ہیں، خازن کے کیا فرائض ہیں، ممبران کے کیا فرائض ہیں۔ سب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ غلطی جو ہے ممبران کی ہے کہ وہ تو پہلے سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کے ہاؤسنگ کے، اگر آپ وہاں پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو معلومات نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بلڈر کی طرح ہیں اور ہم پیسے جمع کریں گے، کیونکہ سہولت یہاں ہے کہ وہاں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آپ اپنا پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو مینیج میں بیٹھے ہوئے کون ہیں، سوسائٹی کے کیا مقاصد ہیں، اور کیوں بنائی گئی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔
پھر دوسرا اس کے علاوہ بھی جو سالانہ جنرل باڈی کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں شرکت نہیں کرتے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری خرابی جو ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ محکمے کے افسران بھی وہ سب نئے بھرتی ہو کر آتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ صاحب یہ قانون کیا ہے اور اس پہ ہم کیسے عمل درآمد کرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو بھی نہیں پتہ، لہٰذا وہ صحیح رہنمائی ممبران کی اور یا مینجمنٹ کی سوسائٹی کے نہیں کر پاتے۔ یہ بہت بڑا ہمارے پاس تعلیم کا، تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، خاص طور پر سندھ میں۔ تو یہ اس بات پر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ صاحب آ کر جو ہے ہر سوسائٹی میں جو ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب مینجمنٹ نے وہ کر دیا، مینجمنٹ یہ کر دیا۔ ارے کر دیا تو آپ بھی تو سمجھیں کہ آپ نے کیا اپنے فرائض ادا کیے۔ اب سب کچھ بھی اگر آپ نظر انداز کریں تو الیکشن میں آپ جب کو بلایا جاتا ہے تو جس میں لوگ کھڑے ہیں آپ ان کے بارے میں جاننے کی نہیں کوشش کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے، ایماندار ہے۔ سب سے بڑی چیز جو امداد باہمی کی بنیاد ہے وہ ہے ایمانداری پہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تحریک امداد باہمی کوئی بڑے وڈیروں یا بڑے جاگیرداروں یا لوگوں کی نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہ غریب دیہا حیران ہوں گے آپ کے، وہ بھی جولاہے جو کپڑا بننے والے ہیں انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ دنیا تو اس سے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے، ہر معاملے میں حکومت بھی اٹھا رہی ہے، ممبران بھی، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ تو ممبران فائدہ اٹھا نہ سوسائٹی صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حساب کتاب کے بارے میں اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بخشش میں چاہے ہاتھی آپ اس کو دے دیں، لیکن رتی کا حساب تو آپ نے لینا پڑے گا، اور امانت جو ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ خاص طور پر میں سوسائٹیز کے مینجمنٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو صحیح ہیں وہ تو اپنی جگہ، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اکثر جو ہے وہ سوسائٹیز کے آڈٹ میں بھی دیکھتا رہا ہوں، عام طور پہ ابھی بھی میں حساب کتاب تیار کرتا ہوں۔ اس کا یہ اصل چیز تو ہے کہ صاحب یہ سمجھیں کہ آمدنی، لائبلٹیز اور پراپرٹی کے کیا مطلب ہے، ذمہ داریاں جس سے کیا مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جو پیسہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ بیلنس شیٹ میں لکھا ہوتا ہے ایک طرف لائبلٹیز کا مطلب ہے کہ صاحب آپ کے جو پیسہ لیا ہے وہ آپ نے واپس کرنا ہے۔ واپس کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے زمین کے لیے پیسہ لیا ہے تو زمین کی خریداری آپ کریں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے وہ پیسہ ممبر دے رہا ہے پلاٹ کے وہ دینا، یہ اس کا وہ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دے سکے تو وہ پیسہ آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور پھر جس وقت میں آپ اکاؤنٹ ہیڈ میں آپ پیسہ لیتے ہیں، زمین کے لے رہے ہیں تو زمین کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ اسی میں خرچ کریں گے، کسی اور میں آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں لینا ہے تو ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے۔ بجلی کے مد میں آپ نے پیسہ لیا تو بجلی کے مد میں خرچ کرنا ہے کہ بجلی کے جو اخراجات ہیں سوسائٹی میں لانے کے لیے وہ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک ہیڈ کا پیسہ دوسری جگہ خرچ کر دیتے ہیں اور آمدنی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ عام طور پر جو سوسائٹی کے مینجمنٹ ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آمدنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سوسائٹی کے آمدنی کے کچھ مختصر سے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر ممبرشپ فیس ہے، یہ آمدنی میں شامل ہوتی ہے، اور آپ کے جو ٹرانسفر فیس ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آمدنی ہوتی ہے، بینک سے جو منافع ملتا ہے وہ ہوتا ہے۔
لیکن شیئر کا پیسہ منافع نہیں ہوتا، زمین جو پیسہ لیے وہ آپ کا آمدنی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے الگ سے ہیڈ رکھے گئے ہیں۔ اس آفس مینٹیننس چارجر، ظاہر ہے کہ آفس چلانا ہے تو آفس کے جو اخراجات ہیں وہ کون دے گا؟ تو وہ ممبران ہی دیں گے۔ تو وہ جو پیسہ ہے وہ آپ اس میں اسی کے حساب سے آپ خرچ کریں گے، اسی کے حساب سے آپ ملازم رکھیں گے، اسی کے حساب سے آپ وہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ پیسہ، لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا خرچ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ممبران سے مانگتے ہیں، تو ممبران کیوں دیں گے؟ اب جن کو کچھ پتہ نہیں وہ بھی تو ہے نا، ان کو بھی تو نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور بس ایک آنکھ بند کر کے کام کر رہے ہیں، تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بغیر سوچے سوسائٹی ممبران کے پیسوں کو اپنا حق سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، وہ سب کو جواب دینا ہوگا، دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ ہم اللہ کے حکم کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہاں تک وہ کریں گے؟ اب انتہائی زوال میں آ گئی ہیں سوسائٹیاں، لوگ پریشان ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قانون کے ابھی جو قانون ہے الیکشن کا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور افسران بالا کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ان کو اس اختیار ہے کہ وہ سوسائٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ان کے حساب کتاب کو دیکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے، انکوائری کرنے کی، اگر کوئی غلط سب ہے، لیکن وہ طریقہ بھی ان کو بھی نہیں پتہ، کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کو کریں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیشہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اس کے لیے ٹریننگ کی، تربیت کی بہت ضرورت ہے، دونوں کی طرف سے، ایک تو ممبران کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، اور خاص طور پہ محکمے کے افسران کے لیے۔ ابھی جو کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، پہلے آڈٹ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس انداز سے آڈٹ کرتے ہیں وہی طریقہ ہمارے پاس رائج تھا، اب تو یہ بات نہیں ہے۔ اور جو حساب کتاب الٹا سیدھا رکھتے ہیں، اور پھر اب میں اس بارے میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس میں آپ کو بہت ساری باتیں مزید بتاؤں گا، لیکن آپ میرے اس ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ اس سے مجھے معلوم ہو کہ ہاں صاحب اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو براہ کرم اس چیز پہ دھیان دیں کہ صاحب معلوم کریں کہ ہم کس طرح سے ہم اس حساب کتاب صحیح رکھنے کا کیا طریقہ ہے، الیکشن کا کیا طریقہ ہے، اور سوسائٹی کو کیسے چلائیں۔ سوسائٹی میں جو چیزیں ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہیں۔ اب حیران ہی ہے کہ ممبرشپ رجسٹر ادھورا ہوتا ہے، شیئر رجسٹر کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، جو رکھتے ہیں تو وہ ادھورا رکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ شیئر کا کیا اہمیت ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ پراپرٹی رجسٹر کے بارے میں ان کو نہیں پتہ، منٹ لکھے جاتے ہیں تو منٹ میں خالی میں نے تو ایک سوسائٹی کی انتظامیہ میں سیکریٹری سے یہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے کہ مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا کام مشورے دینا ہے، وہ کسی اور معاملے میں دخل نہیں دے سکتی۔ حیران کن بات ہے، سب ذمہ دار ہیں، مل جل کے سب کو کام کرنا ہے، اس میں کوئی مالک کا اور نوکر کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، اس میں سب ایک برابر ہیں، سب ممبر ہیں، سب برابر ہیں، تو برابری کے حساب سے آپ کام کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو یہاں تفصیل بتاؤں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہے تاکہ وہ آگے ترقی کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔